اور ساتھ میں مہر کے معاملے میں ایک بہت بڑی غلطی جو ہم نے محسوس بھی کی ہے اور مشاہد بھی کیا ہم نے، وہ یہ کہ مہر لکھتے ہوئے لڑکی کے والدین، لڑکی کے اولیاء اور لڑکی کے وکلاء حضرات نکاح خاں سے یہ کہتے ہیں مہر کی جو مقدار ہم نے مقرر کر رکھی ہے، مثلا وہ 2.5 لاکھ ہے یا 2 لاکھ، ہم 2.5 لاکھ لکھنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے نکاح خاں سے کہ اب 3 لاکھ جرمانہ لکھو۔ اب نکاح خاں لوگ بھی بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، ارے پوچھو تو صحیح کہ آپ یہ ہم پر کیوں تسلط کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے کیوں ناجائز اور حرام کام کا سلسلہ کروانا چاہتے ہیں؟ تو بیچارہ نکاح خاں نہ جانے اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے، وہ کس چیز کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتا ہے، تو وہ نکاح لکھ لیتے ہیں نیچے، ابھی رشتہ بنا نہیں، رشتہ بگڑنے کے ماحول میں آ جاتا ہے، اور رشتے کے بگڑنے کے جو ہے صورتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لڑکے والے پریشان ہوتے ہیں کیوں بھائی جرمانہ۔ اب لڑکی والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مہر تو متعین ہوا 2.5 لاکھ، مثلا یہ 3 لاکھ جرمانہ کس چیز کا؟ آپ جو ہے وہ اپنے سر کو بلند کرتے کہتے ہیں کہ اگر کل جا کے ہمارے داماد نے، کل جا کے اس لڑکے نے ہماری لڑکی کو چھوڑا، طلاق دی، تو اسی جرمانے کے لیے ہم جو ہے 3 لاکھ جرمانہ رکھتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ لڑکا اتنا کیوں گرا ہوا ہے کہ کل جا کے آپ کی بیٹی کو طلاق دے؟ اگر کل جا کے آپ کی بیٹی نے اس کے ساتھ خیانت کی، کل جا کے آپ کی لڑکی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، وہ اس کے اخلاق و کردار میں خیانت سے کام لے رہی ہے، اسی طریقے سے لڑکا کام کے لیے جا رہا ہے، لڑکی جو ہے اس نے کچھ غلط قسم کا اقدام کر رکھا ہے، اگر کل اس قسم کی شکایتیں علماء کو موصول ہوئی، ایسا لڑکا دارالفتاء دارالقضاء میں علماء کے سامنے ایک استفسار رکھا کہ میری گھر والی اس طریقے سے کر رہی ہے، کیا میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر کل جا کے ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے اس قسم کا اقدام کیا ہے، تو کیا لڑکے کو حق بنتا ہے کہ جہاں مجھے جو ہے میرا سسر جو ہے مجھے جرمانہ 3 لاکھ کے لیے بتا رہا ہے، کیا میں یہ حق نہیں رکھتا ہوں کہ ان کی بیٹی نے کل میرے ساتھ دھوکہ کیا لہذا 10 لاکھ جرمانہ رکھو؟ اگر یہ وجہ لڑکی کی بنتی ہے، یہ وجہ تو لڑکی کی بھی بن سکتی ہے، لہذا یہ جو جرمانے کا سلسلہ یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ والدین اس قسم کا ظلم نہ کرے لڑکوں پر، یا والدین اس قسم کا ظلم نہ کرے اپنی بہو اور لڑکی پر، دونوں اطراف اس چیز کا خیال رکھے۔ یہ نکاح اور رشتہ ایک اعتدال اور دل کے تعلق کا نام ہے، ایک اعتماد کا نام ہے، ایک بھروسے کا نام ہے۔ جب تک یہ بھروسہ حاصل ہے تب تک رشتہ برقرار ہے۔ جس دن بھروسے کے اندر ذرہ برابر بھی دخل اندازی ہو گئی تو اس رشتے کو آپ جرمانے اور طاقت کی وجہ سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بزور طاقت، بزور قانون بچانے کی کوشش کریں گے تو ان دو میں کسی ایک کا کسی ایسے حادثے میں مبتلا ہونا لازم ہوگا جس کو کل جا کے آپ کے دونوں گھرانے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا بس اپنے بچوں کو آپ ایمان کی تعلیم دے، اخلاق کی تعلیم دے، اعتماد و بھروسے کی تعلیم دے کہ ہم اپنی بیٹے آپ کے حوالے کر رہے ہیں، لڑکا ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپس میں تم دونوں کا رشتہ کیسے بن سکتا ہے، کیسے مستحکم ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ تدابیر پیش کریں۔ آپ جرمانے کی بات پیش کرتے ہیں تو لڑکی کے دل میں پہلے ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لڑکی بھی بار بار قسم کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ تب جا کے جو ہے مجھے چھوڑے، میرے ساتھ زیادتی کرے، میرے ساتھ ظلم کرے، میرا والد کل جا کے جو ہے جرمانہ وصول کرے۔ اس صورت میں یہ ایک دندہ بنتا ہے، ایک جو ہے کسب معاش کا بدترین ذریعہ بنتا ہے۔ یہ نہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ یہ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس چیز اور ان جیسے گناونی حرکتوں سے اجتناب کرنا ہر مسلمان والدین اور لڑکے اور لڑکی کے ذمہ داروں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہر ایسا شخص جو مجلس نکاح کے اندر اس قسم کے اقدام کرتا ہو، مجھے لگتا ہے کہ نکاح خاں کو چاہے یا وہ اپنا نکاح کرانا چھوڑ دے، وہ نکاح پڑھانا چھوڑ دے، یا علل اعلان کہہ دے کہ اس جیسے منحوس شخص کو مجلس سے نکال دو۔ یہ بنے ہوئے رشتے کو بگاڑنے کی کوشش میں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنتیں ایسے شخص کے لیے ہے جو ایسے اقدامات کرتا ہو جس سے بنا رشتہ بگڑنے کے قابل ہو چکا ہو۔ اللہ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے۔